امریکہ میں ایک ایمبولنس اگر آپ کال کریں تو $3000 لیا جاتا ہے۔ میں نے تو بہت سی کتابیں خریدی ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ سہرش زہید۔ ناظرین، بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور کچھ باتیں ایسی چل رہی ہیں کہ بڑے میاں صاحب کی واپسی، جس پر عمران خان صاحب نے تو کہا ہے کہ جی وہ واپس نہیں آ رہے ہیں، سمجھوتا ہوگا تو واپس آئیں گے۔ پھر ایسی خبریں بھی آج کل گردش میں ہیں کہ کچھ ڈیل ہو رہی ہے، کچھ بات چیت چل رہی ہے، شہباز شریف ایکسیپٹیبل ہیں، مریم نواز اور نواز شریف سے بات نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ گیم کیا چل رہی ہے، اندر کیا کہانی ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ لغاری صاحب موجود ہیں۔ تو آغاز ہم اپنے پروگرام کا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کچھ صحت پہ بات کر لیتے ہیں، کیونکہ صحت کارڈ جو کہ تقسیم کیے جا رہے ہیں اس پر اب یاسمین راشد صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ شریف خاندان کو بھی صحت کارڈ دیے جائیں گے، اور شہباز گل نے کہا ہے کہ مریم نواز کو وہ صحت کارڈ بھجوائیں گے، شہباز شریف کو، حمزہ شہباز کو صحت کارڈ بھجوائیں گے۔ تو یہ جو پنجاب میں صحت کارڈ کا تیزی سے اجرا شروع ہوا ہے، لغاری صاحب آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میں بہت خوف سے، بہت ڈر سے، بہت تکلیف سے، بہت ذہنی اذیت سے یہ ساری صورتحال کو دیکھ رہا ہوں۔ یہاں سے شروع ہوا تھا امریکہ میں، جب امریکہ نے لوگوں سے اپنی، اور برطانیہ نے، مارگریٹ تھیچر نے اور ریگن نے جب اپنی ڈاکٹرائن پیش کی تو سب سے پہلے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ کارڈ کے ذریعے لوگوں کو مطمئن کر کے سہولتیں وڈرا کی جائیں، اور سرکار کی سطح پر ہیلتھ سے اور ایجوکیشن سے اور دیگر سیکٹر سے لوگوں کو دی جانے والی جو سہولتیں ان کو وڈرا کر لیا جائے، اور انہوں نے گریجولی اس طرف سفر کیا۔ امریکہ میں ایک ایمبولنس اگر آپ کال کریں تو $3000 لیا جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے یہ صحت کارڈ دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ ایمبولنس جو ہے وہ آپ کو بلانے کے لیے، خدا نہ خواستہ اگر کسی کو ایمبولنس بلانی پڑی تو اس کا خرچہ لاکھوں میں ہوگا، ہزاروں میں نہیں ہوگا۔ یہ وڈرا کرنے جا رہے ہیں فیسلٹیز کو، اور اس کا راستہ انہوں نے کیا ہے۔ یہ راستہ بھی وہیں سے ہے جہاں سے بہت سے وزیر آ گئے ہمارے پاس، اسٹیٹ بینک کے گورنر آ گئے، بڑی سہولتیں آ گئیں۔ اس دفعہ تو یہ چیزیں چلیں گی، 1 سال چلیں، 2 سال چلیں، کب تک چلتی ہیں، لیکن بعد میں سب کو وڈرا ہو جائے گا۔ جو آپ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال تھے، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال تھے، وہاں پر بھی لوگ جائیں گے، اور جو مفت آپ کے طبی مراکز تھے وہاں بھی لوگ جائیں گے، تو ان سے باقاعدہ چارج کیا جائے گا، اور اتنا چارج کیا جائے گا کہ لوگوں کے سکت میں نہیں ہوگا۔ نہیں لغاری صاحب، میں آپ کی بات سمجھی نہیں۔ وہ تو یہ بول رہے ہیں کہ خرچہ آپ سارا حکومت اٹھا رہی ہے۔ حکومت اٹھا رہی ہے، یہ پہلے دنیا میں یہ تجربات ہو چکے ہیں۔ حکومت خرچہ اٹھاتی ہے 1-2 سال کے لیے، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں وڈرا ہو جاتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ علاج کرنا ہے تو جائیں پرائیویٹ ہسپتالوں میں کروائیں، سرکار اس کی ذمہ دار نہیں ہے، سرکار ہاتھ اٹھا لیتی ہے۔ یورپ میں آپ کو پتہ ہے کہ جب سے ڈیزاسٹر ہوا اور سوویت یونین جو ہے کلیپس کر گیا، اس کے بعد سے یورپ کے بہت سے ملکوں سے یہ سہولتیں واپس لے لی گئی ہیں۔ لوگوں کو وہ طبی سہولتیں بھی میسر نہیں۔ اب لوگ پے کرتے ہیں تو حاصل کرتے ہیں، اگر پے نہیں کرتے ہیں تو حاصل نہیں کرتے ہیں۔ ڈائریکٹ ٹیکسز لگائے جاتے ہیں۔ نہیں تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو تحریک انصاف نے اپنے جھنڈے کے رنگ کے کارڈز کا اجرا کیا، جو لوگوں کو دیے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ پورا خاندان 10 لاکھ تک سالانہ مفت علاج کروا سکتا ہے، وہ صرف ڈھکوسلہ ہے، کچھ دنوں کی بات ہے، پھر یہ وڈرا کر لیا جائے گا اور اپنے پیسوں سے علاج کروانا پڑے گا۔ آپ کے اب بھی یہ جب کارڈ جاری ہو گیا ہے تو آپ کے سرکاری ہسپتال بھی پرائیویٹ ہسپتال ہو گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر وہی مفت علاج ہوگی، وہی پرچی کٹوائیں اور جا کر علاج کروائیں، صورتحال نہیں۔ وہ سندھ کو بھی اس میں لانا چاہتے ہیں، کیونکہ سندھ کا ہیلتھ سیکٹر جو ہے وہ ملک میں سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ ہیلتھ سیکٹر جو ہے وہ بلکہ ساؤتھ ایشیا کے تقریباً تمام ممالک سے زیادہ مضبوط ہے۔ یہاں لیور ٹرانسپلانٹیشن ہو رہا ہے، کڈنی ٹرانسپلانٹیشن ہو رہا ہے، اور نائف فائبر سے کینسر کا علاج ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ وہ نہیں شامل ہو رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں لوگوں کو مفت سہولتیں ہو رہی ہیں۔ یہاں پر جو باہر، یہاں پر امریکہ میں جو جس خرچے کے لیے کروڑوں روپے ہمارے دوست۔ لغاری صاحب یہ کون سا یہاں پہ مفت علاج ہو رہا ہے؟ یہاں تو پیسے دے کے ہو رہا ہے نا، اگر یہاں پہ یہ علاج نہیں، کون کہہ رہا ہے آپ کو؟ کارڈیو ویسکولر میں جائیں آپ، صرف NICVD کے علاوہ ہی اور کچھ نہیں، کا بتا جتنے دیں آپ۔ اس ایسے NICVD جیسے 16-17 مراکز سندھ میں اور قائم ہوئے ہیں تمام شہروں میں۔ سکھر کا اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے، جا کر دیکھیں تو صحیح۔ 7 کا ہے، دوسرے شہروں میں، حیدرآباد میں، قریب جن شہروں میں جائیں وہاں پر انہوں نے یہ مراکز بنا دیے ہیں۔ گمبٹ میں وہ بنایا ہے، وہ جا کر دیکھیں، اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے جہاں لیور ٹرانسپلانٹیشن ہو رہا ہے۔
یہاں پر دیکھیں، یہاں پر جو اس کے ساتھ ہے ٹراما سینٹر دیکھیں، یہ جو نیا دیوان کمپلیکس بنا ہے یہ سول اسپتال کا حصے کے طور پر بنا ہے، یہاں پر سہولتیں جو ہیں وہ بغیر پیسے کے ہو رہی ہیں۔ لیکن لغاری صاحب میں نے NICVD خود وزٹ بھی کیا ہے، وہاں پر جو پرابلم مجھے نظر آئی ہے کہ مینجمنٹ بالکل بھی نہیں ہے، وہ بھلے علاج ہو رہا ہوگا، مفت ہو رہا ہوگا، ایمرجنسی بھری پڑی ہے، ایک لوکل قسم کا سسٹم ایسا ہے کہ ECG بھی کسی کو کرانی ہے تو ایک لمبی لائن میں لگنا ہے، یہاں پہ چپڑاسی کو کچھ پیسے دے کے وہ پچھلے دروازے سے جانا ہے، پردہ ہٹا کے، یہ چیزیں مس مینجمنٹ بھی ٹھیک بہت ہونا ہے۔ دوسری ہے، مینجمنٹ کی خرابیاں دوسری چیز ہے، لیکن علاج مفت ہو رہا ہے لوگوں کا اور چیزیں سہولتیں۔ اب تو میرے خیال میں آپ کا ایک وقت کا تجربہ ہوگا، ریسنٹ تجربہ ہوا ہے اور بہت سے لوگ گئے ہیں اور ان لوگوں نے اپنا علاج کرے، بلکہ کہتے ہیں کہ بغیر سفارش کے ہمارا علاج ہو رہا ہے۔ مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے، ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہی ہوں وہ درست ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علاج ہو رہا ہے لوگوں کا اور تمام جگہوں پر۔ اب جہاں پر سائبر نیب سے یہ جو جادو کا چاقو ہے اس کے ذریعے جناب کینسر کا علاج ہو رہا ہے، کینسر کو بنیاد سے اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں لوگوں کو پے نہیں کرنا پڑتا ہے۔ اب جناب اسپتال سول اسپتال میں یہاں پے نہیں کرنا پڑتا، آپ یہ بول رہے ہیں وہاں کہ جو پر پے کرنا پڑے گا اپنے ہیلتھ کارڈ کے ذریعے جہاں بھی جائیں گے۔ سرکاری اسپتال والی باتیں بھول جائیں۔ تو لغاری صاحب جتنی فیس ہوگی یا پھر جو ڈاکٹر چارج کرے گا وہ پے تو کرنا پڑے گا، وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بھئی سول اسپتالوں میں نہیں ہوتا تھا نا، یہ سرکار کی طرف سے تھا۔ پچھلے 74 سال میں تو یہی چلتا رہا ہے کہ تمام ہاسپٹل جو سرکاری ہاسپٹل تھے وہاں علاج پرچی کے بھی پیسے نہیں لے جاتے تھے۔ آپ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر چارج کرے گا، اب ڈاکٹر بھی چارج کرے گا اور وہ ہسپتال بھی چارج کرے گا اور اس کے باقاعدہ پیسے ہوں گے۔ آپ خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو لگے گا اگر یہ 10 لاکھ دے رہے ہیں یا 5 لاکھ دے رہے ہیں یا جو بھی دے رہے ہیں وہ تو دنوں میں یوں اڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے پیسے۔ اور یہ بھی انہی کی چند دنوں کی سہولت ہے، اس کے بعد جب آئے گا ان کے اوپر مشکل یہ آئے گی کہ جب IMF کہے گا کہ اپنے لوگوں کی صحت جو ہے اس سے وڈرا کریں، اپنے لوگوں کی ایجوکیشن سے وڈرا کریں۔ بھائی یورپی ممالک میں ہو چکا ہے یہ معاملہ، سرمایہ داری کے سامنے ایک ڈیٹرنٹ موجود نہیں رہا ہے۔ پہلے ایک ڈیٹرنٹ موجود تھا کہ یار دنیا جو ہے کمیونزم کا راستہ دیکھیں گے، چھوڑو اس کو، کمیونزم کو پہلے ختم کرو، ختم کر لیا انہوں نے، سوویت یونین کلیپس کر گیا۔ اب اس کے بعد وہ جو مفت سہولتوں والی بات تھی نہ وہ وہاں رہی ہے نہ یورپ میں رہی ہے، اب صورتحال تبدیل ہو چکی ہے۔ یہ جو سہولتیں دی جا رہی ہیں یہ عارضی دکھاوا ہے کہ اس کو دیکھ لیں، اس کے بعد آپ سے یہ وڈرا کر لیے جائیں گے، آپ کو پے کرنا پڑے گا اپنے علاج کے لیے بھی، ایجوکیشن کے لیے بھی۔ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس میں سندھ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا یا پھر تعاون نہیں کر رہا وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے؟ میں بالکل ٹھیک کہتا ہوں، وہ بچ رہا ہے اس ساری صورتحال سے، اس نیٹ سے آنے سے بچنا ضروری ہے۔ فواد چودھری تو کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں عوام سے کون سا بدلہ لیا جا رہا ہے جو ان کو یہ سہولت نہیں اویل کرنے دی جا رہی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سہولت جب وڈرا کی جائے گی تب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ اور یہ سرکاری اسپتال جہاں جو لوگ جاتے ہیں، جا کر جناح اسپتال میں روزانہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ جاتے ہیں OPDs میں، جائیں گے تو ان سے چارج کیا جائے گا اور یہ چارج کارڈ کے ذریعے کیا جائے گا۔ کارڈ ختم ہو گیا، اگر کارڈ ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ 10 لاکھ گھر کے اندر 10 آدمی ہیں، 10 آدمیوں نے علاج کروایا ہے، وہ کارڈ ہو گیا ختم، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پے کرنا پڑے گا آپ کو۔ سرکاری ہسپتالوں میں یہ سلسلہ اب تک نہیں ہے، جتنے بھی شہروں میں سول ہاسپٹل ہیں، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہیں، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہیں، وہاں پر اب تک لوگوں سے چارج نہیں کیا جا رہا۔ پھر تو یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے، یہ تو باقاعدہ ایک میکنزم ہونا چاہیے تھا کہ جب یہ کارڈ پہ 10 لاکھ ختم ہو جائے گا تو آپ پھر نیکسٹ اس کے بعد آپ کے لیے کیا فیسلٹیز ہیں، آپ اپنے علاج کو کس طرح کنٹینیو رکھ سکتے ہیں، اس پر ان کو سوچنا چاہیے تھا۔ البتہ ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم صفدر کو بھی، مریم کو بھی، حمزہ کو بھی، سب کو یہ کارڈ بھجوائیں گے۔ سب کو دیں، دیکھ رہے ہیں وہ ان کے راستے دیکھ رہے ہیں، ان کے والد جو ہے وہاں علاج کروانے کے لیے گئے۔ میں کہتا ہوں کہ ایڈیشن ہے، یہ صرف ایک پولیٹیکل بیان آپ اس کو کہیں گے کہ صرف ایک فلیور ڈالنے کے لیے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے منع کیا تھا شہباز شریف کو کہ منصوبوں کے پروگرامز جب آپ جاری کرتے ہیں، اشتہار جاری کرتے ہیں تو آپ کی تصویر کیوں لگی ہوتی ہے؟ اب یہ ایک پارٹی کا جھنڈا کیوں لگا ہوا ہے؟ اگر پارٹی کوئی کام کر رہی ہے، اس کے پیمنٹ پاکستان کر رہا ہے یا ایک پارٹی کر رہی ہے؟ تو اس کی کیا ضرورت ہے کہ جناب یہاں پر ابھی اور تصویر بھی لگا دیں؟ چونکہ تصویر منع کی گئی تھی، سپریم کورٹ نے منع کیا تھا اور شہباز شریف صاحب کی تصویریں نکلوا دی گئی تھیں اور ان کو کہا تھا کہ سرکاری یہ بجٹ سے پیسے نہ دیے جائیں، اپنی جیب سے پیسے دیں اشتہار والوں کو۔ صحیح۔ اب یہ جو ہے پورے ہر گھر کے اندر ایک کارڈ دیں گے اور اس میں جو ہے PTI کا وہ لگا ہوگا، جھنڈا لگا ہوگا۔ چلے خیر، ابھی تو یہ بول رہے ہیں کسی کو لندن نہیں جانا پڑے گا، پاکستان میں علاج ہوگا، ان کو ہم کارڈز بھجوائیں گے جتنے بھی یہ شرفا ہیں۔
تو یہ تو میرا خیال ہے کہ ایک سیاسی بیان ہے اور فلیور ایڈ کرنے کے لیے ذرا انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے، اور نہ تو وہ کارڈ ان کو بھجوائیں گے اور نہ وہ اس کارڈ سے علاج کروائیں گے، یہ سبھی جانتے ہیں۔ خیر اب وہ دوسرے معاملے کی طرف، اور معاملہ جناب کچھ ایسے ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ خبریں اس طرح کی گردش کر رہی ہیں کہ شہباز شریف اسیپٹیبل ہو سکتے ہیں، ان سے بات چیت ہو سکتی ہے، لیڈ اگر نواز شریف کریں گے تو معاملہ اسیپٹیبل نہیں ہے، مریم اور نواز شریف جو ہے نا وہ نہیں اسیپٹیبل۔ تو ابھی حکومت نے کہا جا رہا ہے کہ بھئی اس کو پریمپٹ کر لیا ہے، اور جب دیکھا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کچھ فیوریبل لگ رہے ہیں تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے نواز شریف کو باہر بھجوایا تھا تو از خود نوٹس یا تو لاہور ہائی کورٹ کو لینا چاہیے تھا، ادروائز پھر ہم لوگ یہ ہیں کہ ان کے خلاف درخواست دائر کریں گے۔ نہیں، یہ سیریس بالکل نہیں ہے ان کو۔ اچھا، نواز شریف کا آنا جو اس حکومت کے لیے آسان سی بات ہوگی، وہ جیل میں بھی بیٹھے ہوں گے تو ان کے لیے مہنگے ہوں گے، جیل میں بھی بیٹھے ہوں گے تو ان کے لیے ایک مصیبت ان کے سر کا درد کے طور پر موجود رہیں گے۔ ان کی کتنی پاپولیرٹی ہے جہاں جہاں پر بھی ہے، وہاں تو لوگوں کے اندر نیا جوش و خروش پیدا ہو جائے گا۔ آپ لے آئیں ان کو، یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ نواز شریف ملک میں واپس آئیں، ان کی کبھی بھی یہ خواہش نہیں ہو سکتی ہے۔ انہوں نے بھیجا کیوں؟ نہیں لیکن یہ محترمہ، یہ جو یاسمین راشد ہیں، انہوں نے اور ڈاکٹر فیصل نے تو ڈکلیئر کیا تھا کہ ان کی ترس آ زندگی گیا تھا اور بتا گیا تھا کہ اور واقعی ترس بھی آیا تھا، اور وہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ شیریں مزاری جو ہے وہ رو پڑی تھیں، ان کی آنکھوں میں آنسو، انہوں نے کہا تو وہ تو کسی بات پر روتی ہی نہیں ہے، اب اس بات پر رونے لگی تھیں۔ اب رونے کے بعد ان کو ترس آیا، انہوں نے کہا بھی جانے دو کہ 60 ارب مانگ رہے تھے، پھر 60 ارب نہیں، پھر 50 ارب نہیں، وہ اس کو کم بھی نہیں کیا، 50 روپے میں انہوں نے جانے دیا۔ اور جانے کے بعد جو ہے وہ ان کو 2-2.5 سال کے بعد یاد آ رہا ہے کہ یار شہباز شریف نے 50 روپے کی ضمانت لی، نہیں جی آپ ضبط کر لیں ضمانت، آپ 50 روپے ضبط کر لیں، شہباز شریف تو نہیں آپ لا۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ ظاہری سی بات ہے عدالت کا استحقاق ہے وہ از خود نوٹس لے یا نہ لے، لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کو لینا چاہیے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر عدالت ان کے میٹرز کو اگر از خود نوٹس لے لے تو ان کو بہت تکلیف ہو جاتی ہے۔ اگر ان کو کہا جائے کہ جی آپ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں، آپ نے یہ کیا تھا، اب آپ چلیں آ جائیں، آپ نے کیا کیا ہے، تو یہ کہیں گے جناب عدالت ہماری حدود میں انکروچمنٹ کر رہی ہے۔ تو بھئی عدالت کو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جاؤ فلاں معاملے کا نوٹس لو۔ نوٹس کس نے لینا ہے؟ آپ نے بھیجا تھا، ضمانت جو ہے کورٹ نے دی، لیکن بھیجا تو آپ نے تھا، کورٹ نے قبول کیا تھا کہ ٹھیک ہے۔ آپ پھر کیا آپ کے وزارت صحت کر رہی تھی عثمان بزدار صاحب کو اگر رپورٹ موصول نہیں ہو رہی ہے، پنجاب حکومت کو موصول ہونی تھی وہ اپنا رپورٹ، اگر نہیں موصول رہی تو آپ نے کب جا کر کہا ہے کسی بھی ادارے میں کسی بھی فورم پر کہ جناب ہمیں تو کوئی اطلاع نہیں موصول ہو رہی ہے کہ ان کی صحت کیسی ہے؟ آپ تو چپ کر کے بیٹھے رہے، اس لیے کہ یہ چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف یہاں نہ آئیں۔ چلیں آپ ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیں جب یہ ڈیل کی جو باتیں ہو رہی ہیں، جو کہا جا رہا ہے کہ اس وقت نا ٹیبل کے اوپر جو چیزیں ہیں ان کو مینیج کر کے رکھنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے اور شہباز شریف فیوریبل ہے، ان کو لانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، کیا کوئی ایسی ڈیل ہو رہی ہے؟ ڈیل کرنے والے تو یہ لوگ نہیں ہیں نا۔ کیا پی ٹی آئی ڈیل کرے گی؟ کیا عمران خان ڈیل کریں گے؟ فواد چودھری ڈیل کریں گے؟ وہ تو پوچھیں گے بھیا تو کیستی تم کو ہے کون؟ نہیں، یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں کہ حکومت نے پریمپٹ کر لیا ہے تبھی شہباز شریف کو اب وہ مشکل میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اگر پریمپٹ کر لیا ہے تو ہو رہا ہوگا، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے میں بات چیت ہو رہی ہوگی اور اس حکومت کو خطرہ لگ رہا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ڈیل ہو رہی ہے تو ان کو ہٹانے کے لیے ڈیل ہو رہی ہوگی، اگر ان کو ہٹانے کے لیے ڈیل ہو رہی ہے تو ان کی بات کہاں سنی جائے گی؟ یہ تو بیچارے بیٹھ کر دروازے پر آنسو بہانا شروع کر دیں گے کہ جناب ہمیں ہٹا دیا گیا، ہمیں مظلوم مان لو کہ ہم مظلوم، ہمارے پر ظلم ہو گیا ہے۔ آپ نے 4 سال تک اس ملک کے لوگوں کے اوپر شدید ظلم کیا ہے، اس کے سائزہ حساب کون دے گا؟ آپ نے لوگوں کی زندگی کا جینے کا حق چھین لیا، بنیادی چیزیں چھین لی، غذا چھین لی، اپنے ہر چیز چھین لی، اس کا حساب کوئی دے گا؟ صحیح۔ اچھا خیر اس ساری سچویشن میں اب بات یہ کہ نواز شریف صاحب پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں، فیصلہ انہی کو ہوتا ہے۔ اگر شہباز شریف فیوریبل لگ رہے ہیں یا پھر کہا جا رہا ہے کہ بات انہی سے ہو سکتی ہے، تو پھر مریم نواز کا پولیٹیکل کریئر کہاں گیا؟ حمزہ کا پولیٹیکل کریئر کہاں گیا؟ شریف خاندان انٹیکٹ ہے، ایک ساتھ ہے، ایک جگہ پر ہے، ان میں سے کوئی بھی آ جائے، کوئی بھی رہ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ شریف خاندان تو ایک ہی جگہ پر ہے۔ صحیح، چلیں خیر دیکھتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں کیا سچویشن بنتی ہے، کیا شہباز شریف کو موقع مل پاتا ہے، یا پھر یہ سال کیا الیکشن کا سال ثابت ہوتا ہے؟ سوالات تو بہت سارے ہیں، لیکن عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے حکومت مشکل میں؟ کوئی حکومت مشکل میں نہیں ہے،
حکومت ہے اور اپنا ٹینیور پورا کرے گی, چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ 30 سال کا بگاڑے کو سوئچ نہیں ہے, دبائیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آج انہوں نے ایک سیشن کیا ہے اور وہی مذہبی اسکالرس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ میری کوشش ہوگی کہ مہینے میں 1 سے 2 بار میں یہ سیشن کروں. ویسے لغاری صاحب, جو اسلامو فوبیا کو لے کر جس طرح کا ایک بیہیویئر ہمیں نظر آیا ہے, اس انیشیٹو کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جو مذہبی اسکالرس کے ساتھ بیٹھنا, ظاہر سی بات ہے مختلف مذاہب کے لوگ ہیں, ماڈرن ڈے کی اسٹڈی کے ساتھ وہ واقف ہیں, بیٹھیں گے مل کر, راستے نکلیں گے چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. ایک بڑی اچھی یہ اقدام ہے جو کیا جا رہا ہے, کوشش ہے. دیکھیں, آپ کوئی بھی کوشش, اگر آپ لوگوں سے انتہا پسندی نہیں نکالتے ہیں, اگر جو ایک دوسرے کو, اپنے ہی لوگوں کو اگر یہ جو کفر کے دائرے میں ڈال دینے کا عمل جو ہے اور اس بنیاد پر لوگوں کو دیوار سے لگانے کا عمل آپ بند نہیں کرتے ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کو کس بات سے خطرہ ہے. آپ روزانہ مباحث تو دیکھیں, روزانہ خطرات کا مشاہدہ تو کریں. مذہب کے نام پر ہونے والے جو وہ ہیں مناظرے اور مجادلے, وہ تو دیکھیں. وہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ لوگوں کو مختلف خانوں میں بانٹ دیا جائے, لوگوں کو انگیج کر دیا جائے, لوگوں کو کہا جائے کہ بھئی چھوڑو اس دنیا کو, اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہے, سارے کے سارے چلو اگلی دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ نوازے گا. اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمیں بھی بھروسہ ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہمیں بھی سب کچھ اندازہ ہے, اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے. لیکن کیا وہ رحم و کرم عمران خان کے ہاتھ میں دے رکھا ہے, یا جو تنگ نظری فرقہ واریت کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں رکھا؟ نہیں تو یہ آپ اس کوشش کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ ٹیگ جو ہم پہ لگ گئے ہیں ایکسٹریمزم کا, یا جو بھی ثانیہ سیالکوٹ ہوا وہ بھی سب نے دیکھا, پھر ابھی آپ بھئی اسی طرح کے واقعات اس لیے ہو رہے ہیں نا کہ آپ انتہا پسندی کو فروغ دیتے ہیں. بریک لے لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے پروگرام میں اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین, اور پروگرام میں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک اور بہت اہم معاملہ جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے تجاوزات کا معاملہ. یہ مسئلہ شہر قائد میں بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور سپریم کورٹ اب ان ایکشن ہے. اور ابھی جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ لغاری صاحب طارق روڈ پر جو مسجد ہے, جو کہ کہا جا رہا ہے کہ غیر قانونی زمین ہے, اس زمین پر مسجد نہیں بن سکتی, اس کو گرانے کا حکم دیا گیا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب یہ ساری غیر قانونی تعمیرات ہوتی ہیں تو اس وقت یہ جو ادارے ہیں دوسرے جن کے تعاون سے یہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے, ان کو بھی پکڑنا چاہیے. کس طرح وہاں گیس لگ گئی, کس طرح بجلی آ گئی, کس طرح پانی آ گیا, کیسے کنیکشن مل گیا, ایسے کیسے کہ ایک دم جناب ختم کر دو. ان کو بھی تو پکڑو جنہوں نے ساری معاونت کی ہے. 80% تھانے تجاوزات ہیں, تھانے تجاوزات ہیں, انتہائی اہم اداروں کے دفاتر تجاوزات ہیں. عدلیہ کے پاس بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تجاوزات ہیں. کس نے کرنا ہے؟ ایگزیکٹو نے کرنا ہے, عدلیہ نے کرنا ہے. اگر ان کے پاس تجاوزات ہوں گی تو پھر کیا کریں گے؟ لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کون سی چیز نالے پر بنی ہوئی ہے, کون سی چیز نالے پر نہیں بنی ہوئی ہے. بالکل ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر عدالت کوئی حکم جاری کر رہی ہے تو انتہائی قابل احترام عدالت یہ دیکھے کہ کیا اس کے فیصلے پر عمل درآمد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اگر وہ فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے تو احترام اور عزت اور تقدس جو حاصل ہے عدلیہ کو, اس کا مسئلہ ہوتا ہے. اٹھ جاتا ہے کہ دیکھیں جناب, سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کیا تھا اور اس پر عمل نہیں ہو رہا. سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ رات کو 11 بجے کے بعد ہیوی ٹریفک کھل سکتی ہے, اس سے پہلے دن میں نہیں آ سکتی ہے. دن کے اوقات میں ہیوی ٹریفک شہر میں داخل نہیں ہو سکتا. آپ چلیں دیکھیں جگہ جگہ پر ٹریفک چل رہا ہے, اور سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود ایسا ہو رہا ہے. تو پھر یہ کہ ہم عدالتوں سے یہ گزارش کر سکتے ہیں, اپیل کر سکتے ہیں. ہمارے لیے آخری پناہ گاہ عدالتیں ہیں. ہم اگر تنگ ہوں گے ایگزیکٹو سے, اگر ہم تنگ ہوں گے پارلیمنٹ سے, اگر ہم کسی بھی ادارے سے تنگ ہوں گے, ہم عدلیہ آپ کے نچلے بھی کسی ماتحت عدلیہ سے تنگ ہوں گے, تو ہم آخر کار وہاں جائیں گے نا جو ہمارے لیے پناہ گاہ ہے. بالکل, ہم اعلیٰ عدلیہ ہمارے لیے پناہ گاہ ہے. اگر ہم وہاں پہنچتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کے فیصلوں پر ہی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے, آپ نے کر دیا. ابھی آپ نے نسلا ٹاور دیکھا نا کہ اس کا کتنا مسئلہ بنا. کچھ لوگ ایسے تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہماری جمع پونجی ہے, ہم نہیں چھوڑیں گے.
ہم اپنے گھر میں رہیں گے. کس طرح سے اس کو گرانے کا حکم دیا گیا؟ نسلا ٹاور میں بجلی کیسے آئی، پانی کیسے آیا، کیسے کنیکشن دیا؟ نہیں، یہ تو 17 ان کے پاس موجود ہیں، ان کے پاس این او سی موجود ہیں، یا کوئی اور ادارے بنائیں جن کے پاس این او سی نہ ہو. انہوں نے کیس سے این او سی لیا، انہوں نے گیس والوں سے این او سی لیا، انہوں نے کے ڈی ایس الاٹمنٹ کروایا. کے ایم سی کی زمین تھی جو انہوں نے آکشن میں خریدی نعمت اللہ خان کے دور میں، جس کے اوپر تنازع ہوا کہ یہ کیوں بن گئی ہے. اچھا یہ کیوں بن گئی ہے؟ اگر اس کا رائٹ ہے کے ایم سی کا اپنی زمین کو بیچنے کا، تو پھر اس کا سوال ہوگا کہ اگر اس کو رائٹ نہیں ہے تو پھر اور کسی کو رائٹ ہے؟ اگر ہم دیکھیں انارکی کب آتی ہے؟ انارکی تب آتی ہے جب تمام ادارے کام چھوڑ دیتے ہیں، کام نہیں کر پاتے ہیں، کام سے روک دیا جاتا ہے کوئی بھی ادارہ جاتی طور پر یا لوگوں کے طور پر، اور حکومتی ادارے کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر انارکی آ جاتی ہے. اگر یہ فیصلے جتنے بھی ہوئے ہیں وہاں سے لے کر آخر تک، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 17-18 جگہوں سے ہم نے این او سی لی، اگر اتنی تمام جگہوں سے این او سی لینے کے بعد بجلی والوں سے بھی لی، گیس والوں سے بھی لی، پانی والوں سے بھی لی، اور تمام محکموں سے لی، اور جو الاٹ کرنے والے الاٹ کیا، پھر اس کے بعد لیز دینے والوں نے لیز کر دیا، اس کے بعد جب لیز ہو جاتی ہے تو لیز کو کورٹ کینسل کر سکتی ہے ود ڈیو پروسیس آف لا. جائے گا مجسٹریٹ میں، مجسٹریٹ نے... نگاری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ساری این او سی ٹھیک ہے، اداروں نے کنیکشن دیے، کیا یہاں پر پولیٹیکل جماعتوں کے سٹیک بھی ہیں جو کہ سارے؟ سٹیک تو ہر جگہ پر ہیں، سٹیک پولیٹیکل جماعتوں کے ہر جگہ پر ہیں. ابھی جو سپریم کورٹ کی پوری ایفرٹ کر رہی ہے، جو یہ کروایا جا رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائیں گے؟ اس کو عملی جامہ پہنا پائیں گے انتظامیہ کے تعاون کے بغیر؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں پولیٹیکل سٹیک تو ہیں، تبھی یہ سارا کام ہوا نا، شہر کا شہر آباد ہو گیا. آپ نے مسجد کی بات کی ہے، جو دباؤ ہے مسجد کی وجہ سے اس کو حکومت فیل کر رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت کے لیے یا اداروں کے لیے، اگر پولیس جاتی ہے، اگر رینجر جاتی ہے، اگر کوئی اور ادارہ جاتا ہے اور وہاں پر جا کر کہتا ہے کہ جی یہ ہم عدالت کے حکم پر آئے ہیں، تو لوگ جو ہیں وہ اس کی مزاحمت کریں گے. میں نہیں کہتا ہوں کہ مزاحمت کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، میں اس بات کی نہیں، حقیقت گراؤنڈ کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو فیس کرنا پڑے گا اس حکم پر عمل درآمد کے لیے. تو کورٹ کے عمل درآمد کا یہ ہے کہ اگر کورٹ دیکھے کہ اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے، یا کورٹ یہ دیکھے کہ میں نے اپنی نگرانی میں اس پر عمل درآمد کرانا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے وہ کرائیں. نسلا ٹاور تو ابھی پورا نہیں گرا ہے نا، ڈھانچہ تو کہیں نہ کہیں کھڑا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ گرانے کا مطلب تو ہوتا ہے ملیا میٹ کر دینا. وہ اگر کورٹ کا آرڈر ہے اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا، کراچی میں تو یہ صورتحال بن چکی ہے کہ اگر آپ نے کوئی پراپرٹی بائی کرنی ہے نا، تو آپ آرام سے پراپرٹی بائی نہیں کر سکتے. آپ اسی ٹینشن میں رہیں گے، پتہ نہیں لیگل زمین ہے، پتہ نہیں لیز ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے، غیر قانونی ہے. ایک بات تو ہوئی ہے نا کہ یہاں سے بلڈر چلا گیا ہے پنجاب کی طرف، یہاں سے کیپٹل چلا گیا ہے، یہاں پر ایک روڈ پر لوگوں کے اربوں خربوں ڈوب چکے ہیں. وہ لوگ کہاں جائیں اب؟ جن لوگوں نے زمینیں خرید لی تھیں اور اس فیصلے کے بعد خریدی تھیں کہ یہ جو ہے کمرشل قرار دے دیا گیا ہے، کمرشل ایکٹیویٹی وہاں اب بھی ہو رہی ہے. اس پلاٹ پر کمرشل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اس پلاٹ پر کمرشل ایکٹیویٹی پر بین ہے. حالانکہ اس کے پاس کمرشل ہونے کا سرٹیفکیٹ موجود ہے، این او سی موجود ہے، کمرشل قرار دے دیا گیا ہے، لیکن اس پر بین ہے. اس والا جو ہے وہ ارن کر رہا ہے. اس والے کے پیسے ڈوب گئے، کسی کے 30 ارب ڈوب گئے، کسی کے 50 ارب ڈوب گئے. یہاں ایک نہیں خربوں روپے لوگوں کے ڈوبے ہوئے پڑے ہیں اور لوگ دیکھتے پھر رہے ہیں کہ ہم کیا کریں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار تو مجھے نہیں پتا. عدالت نے کہہ دیا ہے کہ بین کر دیں، اور بین کر دیا انہوں نے. عدالت نے کہا کہ یہاں ایکٹیویٹی خالد بن ولید روڈ دیکھیں نا، خالد بن ولید روڈ پر وہاں سے لے کر آخر تک وہ بنے ہوئے تھے، شو رومز بنے ہوئے تھے گاڑیوں کے. اب کوئی بھی نہیں ہے، وہ ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے. لوگوں کے پاس اگر کمرشل رائٹس بھی ہیں تب بھی وہ کمرشل دیکھیے لغاری صاحب، تجاوزات کا بہرحال حل تو نکالنا ہے نا. تجاوزات آپ کس چیز کو کہیں گے؟ کیا الاٹڈ لیز پلاٹوں کو تجاوزات کہا جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ تجاوزات نہیں کہہ سکتا کوئی بھی. اور کسی بھی لیز کو کینسل کرنے کے لیے ایک ڈیو پروسیس آف لا ہے. مجھے پتا ہے کہ جعلی لیزیں ہوئی ہیں اور اس شہر کے اندر کے ایم سی نے کی ہیں، کے ڈی اے نے بھی کی ہوں گی، لیکن آپ جب تک ان کو لیز کو کینسل نہیں کرتے ہیں تو باقی پروسیس. اچھا یہ ہے کہ لیز اگر ٹوٹل لیگل ہے، ایبسولوٹلی لیگل ہے،
تو اس پر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم جو ہے نہیں مانتے ہیں، چلیں گرا دیں. میں کہتا ہوں کہ جسٹیفیکیشن آف دا ججمنٹ یہ بہت ہی خود ان کے لیے ذمہ داری ہے جو فیصلے دے رہے ہیں کہ بھئی ان پر عمل درآمد ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر عمل درآمد کرانا ہے، ٹھیک ہے آپ نے فیصلہ دے دیا تو پھر عمل درآمد اپنی نگرانی میں کروائیں. مجھے نہیں لگتا ہے کہ جو فیصلے ہوئے ہیں یہ کڈنی ہیلتھ کے بارے میں اور وہاں پر مسجد کے بارے میں اور اس کے بارے میں کچھ گیا بھی گیا ہوگا، لیکن مسجد کی طرف تو میرے خیال میں وہ ہوگا، لوگ آگے آ جائیں گے. تو اس صورتحال کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور انتہائی قابل احترام. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آخری پناہ گاہ ہے. آخری پناہ گاہ تک پہنچنے کے لیے کتنے لوگ ہیں جو 20 سال سے 25 سال سے 30 سال کے انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں انصاف ملے. قتل کے مقدمات ہیں اور ڈکیتی کے مقدمات ہیں. لیکن لغاری صاحب یہ جو میں پولیٹیکل سٹیک کی بات کر رہی ہوں، اس میں ایک تو سیاستدان بھی انوالو ہیں، سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ اداروں کے سربراہان انوالو ہیں جن کی ملی بھگت سے یہ سارا کام ہوتا ہے، اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا جاتا ہے، پیسے لوگوں کے دبا لیے جاتے ہیں، اپنی دکان چمکا لی جاتی ہے. غیر قانونی تعمیرات ایسے کیسے ہو سکتی ہیں جب پتہ ہے کہ کیا جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ 200 گز کے اوپر اتنی منزلہ عمارتیں بنائی ہوئی ہیں کہ ایک دم زلزلہ آئے تو پورا شہر ہی تباہ ہو جائے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اس دوران میں جب یہ عرصہ چل رہا ہے جس میں عدالت کی فعالیت سامنے ہے، جب عدالت نے نوٹس لینا شروع کر دیا، اس کے بعد جو تعمیرات ہوئی ہیں ان تعمیرات کو کون، اور یعنی ایسی جگہوں پر جو تعمیرات آپ نہیں کر سکتے. آپ جو بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں انتظامیہ کے تعاون کی. ظاہری سی بات ہے اگر عدالت نے حکم دیا ہے تو اس کی عملداری جو ہے یہ انتظامیہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کروائے. میں یہی کہہ رہا ہوں، انتہائی قابل احترام عدالت عظمیٰ یا عدالت عالیہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے انتظامیہ کو کہے، لا انفورسمنٹ کے اداروں کو کہے کہ یہ کام کرنا ہے آپ نے. صحیح بالکل. اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس یہاں پھر وہی بات ہے نا کہ انہی پولیٹیکل جماعتوں کے سٹیک آ جاتے ہیں. یہ پولیٹیکل جماعتوں کے سٹیک اگر آ جاتے ہیں تو پھر یہ نصرت ٹاور کیسے گر گیا؟ اگر ہوتا بھی ہے آپ نے گرانے کے کہا ہے نا تو پھر آپ یہ دیکھیں نا کتنا ہائی لائٹ ہوا ہے نسلہ ٹاور، کتنا شور مچا اس کے اوپر، کتنا اس کو دیر لگی تھی آپ کو وہ مارکیٹ گرانے میں جو الادین پارک کے قریب تھی، کتنی دیر لگی تھی؟ چلے اس کو آپ نے اتنا وقت لیا ہے، عدالت کہتی ہے کہ 1 ہفتے میں گرا دیا جائے. اگر اس کو 1 مہینہ لگ جاتا ہے تو عدالت کا حکم تو نہیں پورا ہوا نا. جس ٹائم ڈیوریشن میں بات ہوئی اس ٹائم تو نہیں ہوا. ہماری عدالتیں انتہائی کا، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے لوگوں کی آخری پناہ گاہ ہے. اگر اس کے احکامات پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ عدالتوں کے فیصلوں پر عمل نہیں ہوتا ہے. صحیح، لیکن اس میں وہی بات ہے کہ انتظامیہ کو تعاون کرنا پڑے گا. یہاں کے جو اور ہم ہر چیز سیاستدانوں پر ڈال دیتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے. انتظامیہ کے اوپر، انتظامیہ کیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آ کر چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کتنی چیزیں کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ جناب یہ تو آپ کے اس مقصد کے لیے نہیں تھی. اگر یہ فیکٹری بن رہی ہے تو اس پر بنگلہ کیسے بن گیا؟ اگر یہ بنگلہ بنا ہے تو فیکٹری کیسے؟ آپ چلیں میں بتاتا ہوں آپ کو کہاں پر لوگوں میں جو ریزیڈنشل ایریاز وہاں فیکٹری بنی ہوئی ہیں. فیکٹریاں چل رہی ہیں، ایک نہیں درجنوں فیکٹریاں چل رہی ہیں، لیکن چل رہی ہیں. بالکل وہی بات ہے نا کہ ماسٹر پلان بنانے کی ضرورت ہے اور اس شہر کے بگاڑ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ بھی سنجیدگی کے ساتھ. آگے بڑھتے ایک اور بہت اہم معاملہ جو کہ اومیکرون کیسز کے حوالے سے ہے. کرونا وائرس بھی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. لغاری صاحب آج اسد عمر صاحب نے بول دیا کہ اشارہ یہی مل رہا ہے کہ لہر ایک آ رہی ہے اور احتیاط جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ ماسک ہمیں خود سے لازمی طور پر پہننا ہے تبھی ہم بچ سکتے ہیں. آج تو میں نے اسد عمر صاحب کے حکم پر عمل کیا ہے. میں تو آج ماسک پہنے رہا ہوں، اس پروگرام میں آ کر بیٹھا ہوں تو ماسک نہیں ہے. میں تو بڑی احترام کے ساتھ اسد عمر صاحب کے اور ان کے ادارے کے اور ان کے یہ جو پورے کا پورا یہ ہے کورونا کے لیے جو NCOC ہے اس کے احکامات پر میں پورے طور پر عمل کرتا ہوں. لیکن یہ کہ ہر آدمی کو اس پر عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ کسی وائرس کا شکار ہوتے ہیں تو پھر پورا خاندان، پوری فیملی، پورا علاقہ، پورے لوگ اس کو سفر کرتے ہیں. آپ نے اس سے بچنا ہے. اور اس سلسلے میں جو بھی سچویشن پھر سے کہیں لاک ڈاؤن کی طرف تو نہیں جا رہی؟ ابھی تو انہوں نے اس کو کہا ہے کہ خارج از امکان ہے، ابھی نہیں کہا ہے، لیکن سمارٹ لاک ڈاؤن لگے گا. اور کس طرح سے ہوتا ہے، اب ایک جگہ پر کراچی میں سنا ہے کہ کیسز زیادہ آئے ہیں تو اس علاقے کو ڈبل سواری پر پابندی لگائی گئی ہے. سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا بلاک 7 میں گلشن کے. یہ کیا گیا ہے. میرے خیال میں اس طرح کی چیزیں ہوں گی، لیکن آپ پر تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہو رہا ہے کہ
اس وائرس سے آپ جتنا آسانی سے بچے ہیں، بہت سے آپ کے پڑوسی ملک اس طرح سے نہیں بچ پائے ہیں یہ تو آپ کے صحیح. سامنے. چلیں لغاری صاحب یہی دعا ہے کہ آپ رحم کریں ہم لوگوں پر، اور جو ہم لوگوں کی سچویشن اس وقت ہے، ہم لوگ مزید لاک ڈاؤن نہیں برداشت کر سکتے. لوگ جس طریقے سے انہوں نے سفر کیا ہے اس پورے پچھلے سال میں لاک ڈاؤن کے دوران، کہ 2 وقت کی روٹی کھانا ان کے لیے مشکل تھا، تو بالکل متحمل ہم تو اس چیز کے نہیں ہو سکتے ہیں. تو اللہ ہم پر اپنا رحم ہی کرے. لیکن احتیاط ہمیں کرنی ہے کہ ماسک ہمیں لازمی پہننا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ وہی سوشل ڈسٹینس اور اپنے ہاتھوں کو بار بار دھونا اور احتیاط کرنا یہ لازم ہے، ہم سب پر ہماری ذمہ داری ہے. ایک اور بہت اچھا فیسٹیول جس کی میں لازمی بات کرنا چاہوں گی، جو لوگ کتابوں سے محبت کرتے ہیں، جن کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، جن کی کتابوں سے دوستی ہے، ان کے لیے تو بالکل ایک ٹریٹ کی طرح ہے کراچی میں انٹرنیشنل بک فیئر، جس پر لغاری صاحب بھی گئے تھے. تو لغاری صاحب میں آپ کے تاثرات دوں گی کہ کیسا بک فیئر تھا، لیکن پہلے میں چاہوں گی کہ راؤ افنان سے جانوں کہ وہاں پر رونق کیسی ہے، لوگ کس طرح سے اس بک فیئر پر بکس کو دیکھنے آ رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. تو راؤ افنان آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں پاکستان کے سب سے بڑے کتب میلے کے اندر، جو کراچی ایکسپو سینٹر میں منعقد کیا گیا ہے. ہزاروں کی تعداد کا موجود ہوئے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ کتب بینی کا شوق ختم ہو گیا، لیکن کیمرامین عمران علی اگر آپ کو دکھا سکیں، نوجوان بڑی تعداد کے اندر اس کتب میلے کے اندر نظر آ رہے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد کے اندر شرکا اب تک شرکت کر چکے ہیں. ہم فکشن ہاؤس طارق پبلیکیشن کے سٹالز پر موجود ہیں، اور جہاں پر جو ہے وہ علم اور سیاست کے اوپر جو ہے وہ بڑی بے تحاشا جو ہے کتابیں نظر آ رہی ہیں. جو اس اسٹال کے منتظم ہیں ظہور صاحب، ہم ان سے جانیں گے. سر، کہا جاتا ہے کتب بینی کا شوق ختم ہو گیا، 330 اسٹال لگائے گئے ہیں، 136 پاکستانی اسٹال ہیں، 194 جو ہے وہ بین الاقوامی سطح کے اسٹال لگائے گئے ہیں. تو کیا یہ دعویٰ یہ جو کہا جاتا ہے یہ غلط نہیں ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے. میں پبلشر ہونے کے ناطے میں پورا پاکستان وزٹ کرتا ہوں، مختلف جگہ پہ اسٹال لگاتا ہوں. لوگ پڑھتے ہیں، 1000 ایک دفعہ بھی پوچھے تو میں یہ کہوں گا لوگ پڑھتے ہیں. پڑھنے والوں میں اضافہ ہوا ہے، آبادی کے حساب سے نہیں لیکن اضافہ تو ہوا ہے. لوگ پڑھ رہے ہیں. یہاں دیکھیں کتنا اچھا انتظام ہے. 50% ڈسکاؤنٹ بھی آفر کیا جا رہا ہے، اور یہ ڈسکاؤنٹ مختلف اسٹال پر آفر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کتب بینی کا جو شوق ہے اسے مزید فروغ دیا جائے. ہمارے ساتھ شہری ہوں گے، ہم ان سے بھی بات کریں گے. سر، یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ کتب بینی کا شوق ختم ہو گیا ہے، کیا یہ تاثر غلط نہیں ہے؟ میں خود جو ہے نا کتابیں لیتا ہوں، پڑھتا ہوں، سوشل میڈیا بھی استعمال کرتا ہوں، لیکن کتابیں بھی پڑھتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو ہے نا کتاب بینی کا شوق جو ہے نا زندہ ہے. 330 اسٹال لگائے گئے ہیں، 136 مقامی پبلشرز کے اسٹالز ہیں، جبکہ 194 جو ہے وہ بین الاقوامی سطح کے جو پبلشرز ہیں ان کے اسٹالز ہیں. ہندوستان ہو، چین ہو، ملائیشیا ہو، متحدہ عرب امارات کے پبلشرز نے بھی بہت کراچی شکریہ ایکسپو راؤ سینٹر کے اندر. افنان، واقعی کافی رونق لگی ہوئی ہے، اور پتہ چل رہا ہے کہ لوگ کتابوں سے کتنی محبت کرتے ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں. اور جیسے کہ آپ نے پبلشر کی بات بھی سنی، انہوں نے کہا کہ کس نے کہا ہے کہ لوگوں کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے، لوگ پڑھتے ہیں. اور بالکل مجھے 1000 بار بھی پوچھا جائے گا تو میں یہی کہوں گا کہ لوگ کتابیں شوق سے پڑھتے ہیں. تو لغاری صاحب، آپ کس طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں؟ میں فکشن پڑھتا ہوں، سیاست پڑھتا ہوں، اور تصوف پڑھتا ہوں. بہت سی چیزیں ہیں جن کو میں پڑھتا ہوں. میں گیا ہوں، اور مجھے جو خوشی ہے، بے انتہا خوشی ہے جس بات کی، وہ یہ ہے کہ میں نے تقریباً 60 to 70% یوتھ کو وہاں دیکھا ہے. اچھا، ہاں، یوتھ کو دیکھا ہے. بالکل نوجوان نسل کے لوگ کتابیں ہاتھ میں لیے ہوئے، کتابیں لے کر دیکھتے ہوئے، کتابوں کو پڑھتے ہوئے، کتابوں کو خریدتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے، اور کتابوں کے بارے میں جانتے ہوئے کہ فلاں سبجیکٹ پر اب تازہ ناول کون سا آیا ہے، تازہ جو ہے وہ فلاں سیاسی، اور یہ جو تاریخی کتب ہیں، یہ جو تاریخ پر چیزیں لکھی جاتی ہیں وہ تازہ کون سی آئی ہیں، اور بیرون ملک سے، اور جو کلاسیکل رائٹرز ہیں ان کی کتابیں کہاں ہیں، روسی ناول کہاں رکھے ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ فرانس کے ناول کہاں رکھے ہوئے ہیں، کبرا عاشق کے ناول کہاں ہے، اور اسی طرح سے کاندید ناول کہاں ہے والٹیئر کا. اس طرح سے مختلف ناولز کے بارے میں نے بچوں کو پوچھتے ہوئے دیکھا ہے. میں بہت اندر سے خوش ہوا ہوں اس بات سے کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ والٹر کہاں ہے، روسو کہاں ہے، اینگلس کہاں ہے، اور لوگ کہاں ہیں. اس طرح سے جدید جو علوم ہیں، اور ٹالسٹائی کے ناول کہاں پہ ہیں، وارن پیس کہاں پر ہے، اور اس کا جو ہے اینا کرنینا کہاں پر ہے، دوستویفسکی کہاں ہے، اور وہ جو چراغ جلتا رہا وہ کہاں ہے،
اس طرح سے مختلف ناولوں کے بارے میں، مختلف کتابوں کے بارے میں لوگ پوچھتے پھر رہے ہیں، یہ بات بہت اچھی بات ہے. اور یہ پتہ بک فیئرز بھی ہونے چاہیے. اس سے پہلے کراچی میں اردو کانفرنس ہوئی تھی، وہ اتنی اچھا لگا تھا وہ ایونٹ. اس کے بعد اب یہاں پر یہ انٹرنیشنل بک فیئر ہے اور جو پڑھنے والے ہیں وہ بالکل پہنچتے ہیں. آپ نے کون کون سی کتابیں خریدی ہیں؟ میں نے تو بہت سی کتابیں خریدی ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ ڈان بہتا رہا میرے پاس نہیں تھی، ایک بہت عرصہ پہلے تھی لیکن وہ میرے پاس سے کہیں گم ہو گئی تھی. میں نے وہ لیا ہے. میں نے اپنی کتابیں دوستوں کو دینی ہیں. میرے دوست نے ایک پولیٹیکل شخص ہے، اس نے مجھے کہا ہے کہ میں جیل میں ہوں تو مجھے کچھ کتابیں چاہیے ہیں، تو میں نے کچھ کتابیں خرید لی ہیں اور کچھ دوستوں کو دینے کے لیے، اور کچھ نئی کتابیں لی ہیں میں نے. بہرحال مجھے تو ہمیشہ مطالعے کا رہا ہے شوق، اور میں ویسے ان پڑھ آدمی ہوں لیکن کتابیں میں بہت لیکن زبانیں لغاری صاحب بہت ساری جانتے ہیں. یہ تو بس ایسے ہی کہہ رہے ہیں. ماشاءاللہ لغاری صاحب لکھتے بھی ہیں، اور اگر ان سے کوئی چیز سمجھنی ہو، تاریخ کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو تو بڑی سیر حاصل گفتگو رہتی ہے. اگر آپ کبھی ان سے کریں، کبھی نشست اگر آپ کو موقع ملے، آپ کی لگ جائے ان سے، تو آپ بہت مستفید ہوں گے. لغاری صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اور یہی چاہوں گی جیسا کہ لغاری صاحب نے بتایا کہ یوتھ وہاں پر کافی نظر آئی ہے، تو وہ لوگ جن کے علم میں یہ نہیں تھا کہ انٹرنیشنل بک فیئر لگا ہوا ہے تو وہ ضرور جائیں. کل آخری دن ہے تو جا کر آپ بھی فائدہ اٹھائیں، بکس خریدیے، پڑھیے، انجوائے کیجیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.